مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج نے 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا، اور آئے روز ان کا جو یہ ظلم و ستم ہے یہ جاری ہے، نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ انڈیا کے اندر بھی۔ اب مسلمان تو چلے مسلمان ٹھہرے، عیسائیوں کے اوپر بھی ظلم تشدد وغیرہ، ان کے چرچ وغیرہ کو بھی جلا دیا، الٹا ان پہ مقدمات کر دیے، تو ان سب پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، یہ ان کو اننت ناگ غالباً جگہ کا نام ہے، کلگام ان کے ڈسٹرکٹ کا نام ہے شاید، وہاں علاقوں میں جعلی مقابلے کیے گئے، وہاں 3 جوانوں کو شہید کیا گیا، بے شمار زخمی ہوئے۔ اس میں پورے علاقے میں لاک ڈاؤن تو آلریڈی لگا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ مزید ظلم و ستم جو وہ کر سکتے ہیں وہ جاری ہے، انٹرنیٹ کی سروسز بند کر دی گئی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر پا رہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے جا رہے، خوف و ہراس کا عالم طاری ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا ہے۔ جی دوسرا پارٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر کشمیر کے علاقے کو تھوڑی دیر کے لیے بھول بھی جائیں اور پورے انڈیا کے اوپر نظر ڈالیں تو وہاں کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں۔ آپ نے تو صرف عیسائیوں کی بات کی، نو ڈاؤٹ وہاں چرچوں کو جلایا گیا، وہاں عیسائی خواتین جو وہاں پہ وزٹرز کے طور پر آئیں، ٹورسٹ آئیں، ان کے ریپ کیے گئے، ان کے مال و دولت چھینے گئے، یہ سارا کچھ اب ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ اور تو اور وہ اپنے ہی مذہب کے ماننے والے جنہیں وہ دلت کہتے ہیں، فورتھ کاسٹ جو ان کی شودر کہہ لیں آپ نے، انہیں بھی جینے کا حق دینے کو تیار نہیں۔ وہ اگر ان کے مندر کے سامنے سے گزر جائے تو وہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں، اٹھا کے دیکھ رہے تو اس کی آنکھیں نکال دیتے ہیں۔ تو انٹالرنس جو ہے، عدم برداشت جو ہے، انڈین کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے۔ ہم جو ہندو طبع فلسفے کی بات کرتے ہیں یا ہندو فاشزم کی بات کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کے علاوہ کسی کو اس ملک میں رہنے کا حق حاصل نہیں۔ ان کے مذہبی کتابیں، ان کی ہندو طبع کی جو مذہبی کتابیں ہیں، اس میں ایون کہ وہ عورتوں کے ریپ کو بطور ٹول استعمال کرنے کی، جنگی ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسا مذہب ہوگا جو عورتوں کو ریپ کرنے کی تلقین کرتا ہوگا؟ دنیا کا ہر مذہب، خواہ وہ آسمانی ہے خواہ وہ آسمانی نہیں ہے، وہ کچھ بنیادی اخلاقی اقدار پر متفق ہوتے ہیں۔ اس میں عورتوں کے معاملات کچھ ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، بوڑھوں کے معاملات ہیں، جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، اس کے بارے میں جو ان کی تعلیمات ہیں، ڈاکہ ڈالنے کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، کسی کی جان لے تو کیا کرنا چاہیے، کچھ ایسی چیزیں جن پر دنیا کے تمام مذاہب، آسمانی یا غیر آسمانی، وہ ان کے پر متفق ہیں کہ یہ برے ہیں اور یہ اچھے ہیں۔ مگر ہندو طبع کا فلسفہ، ہندوازم کا فلسفہ، یہ ایک ایسا شیطانی فلسفہ ہے جو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی قسم کے ہتھ کنڈے کو استعمال کرنے کو جائز سمجھتا ہے۔ ان کی RSS لے لیں، ان کی مودی جس تنظیم کا رکن ہے RSS، وہ ایک ایسی غنڈہ گر تنظیم ہے جسے امریکہ نے باقاعدہ دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے۔ مودی خود کو گجرات کا قصاب کہا جاتا تھا، مگر جب پرائم منسٹر بنتا ہے تو امریکہ اسے ویلکم کرتا ہے بطور پرائم منسٹر، اسے وہاں پہ اون کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کی آنر کرتا ہے۔ اور جب پاکستان میں کسی جگہ پر کسی ایک عیسائی کو ذرا سی ضرب بھی پہنچ جائے تو وہاں سے پورا امریکہ ہی نہیں، پورا عالم عیسائیت اکٹھا ہو کر پاکستان پر چڑھ دوڑتا ہے۔ بالکل آسیہ مسیح کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جبکہ دوسری طرف انڈیا میں چرچوں کو جلا دیا گیا، ایک نہیں کئی چرچز کو جلا دیا گیا، کئی عیسائیوں کا نقصان پہنچایا گیا، عیسائی خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور پورا عالم عیسائیت بے غیرت بن کر چپ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ عیسائی ہیں، وہ عیسائیوں کو بھی رگڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ یہودیوں کو مارنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ عیسائیوں میں بھی کچھ اچھے عیسائی ہوں گے، یہودیوں میں بھی کچھ اچھے یہودی ہوں گے۔ ان کا مقصد صرف ایک شیطانی نظام قائم کرنا ہے۔ اس شیطانی نظام قائم کرنے کی راہ میں جو بھی آئے گا، خواہ وہ عیسائی ہوگا، خواہ وہ یہودی ہوگا، خواہ وہ مسلمان ہوگا، اسے وہ کاٹ ڈال لیں گے، اسے وہ مار ڈالیں گے۔ ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ اگر سلیب کی دنیا مذہب کی خاطر پاکستان سے لڑتی ہے، مسلمانوں سے لڑتی ہے، تو پھر انڈیا سے بھی لڑنا چاہیے تھا انہیں، مگر انڈیا کے معاملے کو وہ قطعاً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، یا تو یہ کارپوریٹ ورلڈ کا معاملہ ہے کہ ادھر 1.25 ارب کی مارکیٹ ہے، انہوں نے اپنی پروڈکٹ بنانی ہے، پروڈکٹ یہاں بیچنی ہے، ایک تو انہیں یہ بینیفٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عیسائیت بھی آسمانی مذاہب میں سے ایک ہے، بے شک وہ اس وقت اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، مگر بہرحال وہ کسی نہ کسی شکل میں تو آسمانی مذہب ہے۔ وہ ہر آسمانی مذہب کو اور اس کے نام لیواؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انڈیا کو بھی اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر عالمی برادری نے ابھی بھی انڈیا کے ان معاملات کا نوٹس نہ لیا تو وہاں نہ کوئی عیسائی محفوظ ہوگا، نہ کوئی یہودی محفوظ ہوگا، نہ کوئی مسلمان محفوظ ہوگا۔ ابھی بھی نہیں ہے، لیکن ابھی تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی مذاہب کے اوپر ایسے حملے روزانہ کا معمول نہیں ہے، 15 دن میں، مہینے میں، 2 ماہ میں، 6 ماہ میں ایک آدھ ہو جاتا ہے۔ سکھوں کے اوپر آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، دلت کے اوپر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن عیسائی یہودیوں پہ کم ہوتے ہیں۔ اگر عالمی برادری نے اس کے اوپر نوٹس نہ لیا تو یہ ایسا ایک بے قابو جن ہے جو بوتل سے نکلے گا، جسے واپس بوتل میں ڈالنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔